بولنا گیا. میں نے گولڈ میڈل کو کیا اپنے گلے میں ڈالا, میں نے کیا کرنا, مجھے تو کام چاہیے, میں نے تو آپ سے کام لینا. اگر آپ کو کام آتا ہے ٹھیک ہے آپ کام کریں پیسے لیں, نہیں آتا بھائی جائیں معذرت. یار پاکستانیوں نے ویک کی عقل آ جائے یار, کہ مینس کے دیکھ کے بندے کو سمجھ آتی ہے یار وہ کر رہا ہے میں کیوں نہیں کر سکتا. وہ اپنے اوپر ہی لگا کر چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے یار نہ تنگ کر, ہمیں ریکارڈنگ کرنے دے, تیری مہربانی. ریسنٹلی یار میں نے دیکھا, ایک میں پڑھ رہا تھا اس کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ گوگل والا انڈیا کا بندہ ہے, نوکیا والا جو سا وہ انڈیا کا, مائکروسافٹ انڈیا کا, اڈوب انڈیا کا بندہ, مطلب کہ سی ای او جو سے ہیں وہ انڈین ہے اور پاکستانی جو سا وہ ایک بندہ بھی نہیں ہے. میں سوچ کے حیران ہو گئی یار, ہماری جو ان سے اسٹوڈنٹس ہیں وہ ٹاپ کر رہے ہیں, وہ ایک کو زہار پتہ نہیں اتنے 1100 میں سے 1100 پورے نمبر. وہ یارو 1100 والے کتنے جا رہے ہیں, مینس کہ وہ سی او کیوں نہیں بنتے, 5واں سی او ہمارا کیوں نہیں تھا. بہت ساری عوام کہتی ہے کہ یار ان کی اتنی زیادہ آبادی ہے, وہ زیادہ اپلائی کرتے ہیں جابس, ان میں سے پروبیبلٹی زیادہ ہو جاتی ہے ان کی, ریشو زیادہ نکلتی ہے, تو چلو جی انہوں نے جاب لگ. یار دیکھیں تو صحیح کہ یار وہ 1100 والا کدھر جاتا ہے, آپ کیا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی یار, کیا مطلب کہ دیکھیں نا اب سسٹم کچھ ہمارا کچھ ایسا ہی ہے. پاکستان میں سب سے پہلے تعلیم کا ہم حال دیکھ لیں کیا ہے. ہاں جیسے ہم نے اسٹڈی کی ہے, کوئی اسکول میں دیکھنے والا نہیں تھا جو اوپر حکمران تھے. پڑھے ہیں جی اچھا, میں اب گورنمنٹ میں اپنا بتاتا ہوں کہ گورنمنٹ اسکول میں پڑھا ہوں, تو وہاں پر ٹیچرز آتے تھے, بیٹھ کر چائے پیتے تھے, صرف کام لوگوں کو بچوں کو دے دیتے تھے کہ آپ نے یہ کام صبح کر کے لانا ہے, بجائے وہ چیک کرنے کے اگلے دن چیک ہی نہیں کرتے تھے. وہ صرف سلیبس کو ختم کرنے پہ لگے ہوتے تھے, نہ ان کو کوئی پوچھنے والا تھا نہ کچھ اور. ہم ماشاءاللہ 4-5 سال جو ہے وہ گورنمنٹ میں لگائے ہیں, گورنمنٹ کے اسکول میں پڑھا ہے, لیکن ایک دن بھی کوئی ایسا سرکاری وزیر یا وزراء یا کوئی اسسٹنٹ کمشنر بھی ہوتا ہے نا سٹی کا, وہ تک وزٹ نہیں کرتا کہ بچوں کی تعلیم کیسے ہو رہی. ہاں اب تو کچھ کسی ایریا کے اندر چلے جاتے ہیں, آئی ڈونٹ نو کہ وہ آپ کے ایریا میں یا کیا وہ نہیں گئے, بٹ یہ بھی ایک سوال ہے. کیونکہ بیسیکلی مجھے جہاں تک لگتا ہے نا, دیکھیں کہ ایک بندہ ہے, ہر کوئی سرکاری نوکری کے پیچھے کیوں بھاگ رہا ہے یار, اس کو پتہ چل رہا ہے کہ یار سرکاری نوکر جو انسان نا اس کو پہلے بھی تنخواہ ملنی ہے, بے شک وہ جو مرضی کرے, بے شک وہ کام کرے نہ کرے, اس کو تنخواہ آیا نہیں ہے مہینے بعد ایسا ہی. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ بھائی جب میں نے ریٹائر ہو جانا تو مجھے گھر بیٹھے سکون سے حرام کی روٹی جو ہوتی ہے وہ توڑنے کو مل جائے گی اور مجھے کچھ کرنا نہیں پڑے گا. اب بہت سارے لوگ اس بات سے اختلاف بھی کریں گے کہ یار ریٹائرمنٹ جو ہے اس کے بعد پیسے تو ملنے ہیں وہ صحیح ہے, بہت سارے کرتے بھی ہیں, میں گھر بھی یہ بات کرتا ہوں. تو ریٹائرمنٹ کے بعد پیسے ملیں گے اس واسطے سے پکی نوکری کرنی ہے, اور اسی وجہ سے جو لڑکی والے ہیں وہ لڑکا ایسا ڈھونڈ رہے ہیں جو کہ پکی نوکری والا ہو, اور اسی طرح کنٹینیو چل رہا ہے سارا کچھ. یہ سسٹم نا ختم کرنا چاہیے. پاکستان کی اسٹڈی ابھی بہت تک پیچھے ہے, ہم ابھی بھی ایسے ہی ہیں کہ 19ویں صدی کی جو اسٹڈی ہے نا وہ آگے اپنے بچوں کو دے رہے ہیں کہ وہ پڑھ لیں. حالانکہ ہمارا جو ہمسایہ ملک ہے یار وہ جو چاند تک پہنچ گیا, جو 11ویں میں 11ویں 12ویں میں مسٹر چپس ہے, اسی طرح وہ ٹینشن ہی ہے اس کی. اسی طرح فزکس کیمسٹری کے یہ جو فارمولاز ہوتے ہیں انہوں نے ہمیں کیا پریکٹیکل لائف کے اندر کوئی تعلق ہی کوئی نہیں ہے. یار انڈیا کا وہ ایک ٹیچر ہے, وہ آپ دیکھیں وہ پریکٹیکل کر کے دکھا رہا ہوتا ہے, یہ ہے ایسے ہے ویسے ہے, اس کا نام نہیں مجھے پتا لیکن اس کی ویڈیوز میں کافی دیکھتا رہتا ہوں, فزکس کے ریلیٹڈ. اور سارے ٹیچرس جو ان سے ہیں وہ انڈیا کے ہی ہیں جو اس طرح کا کام کر رہے ہیں. وہ بوڑھا بھی ایک ہے وہ بھی کر رہا ہے, مینس کے کافی زیادہ انڈین ہی کر. یار پاکستانیوں نے ویک کی عقل آ جائے یار, کہ مینس کے دیکھ کے بندے کو سمجھ آتی ہے یار وہ کر رہا ہے میں کیوں نہیں کر سکتا. ان پاکستانی اسی کام میں لگے ہوئے, مسٹر چپس پڑھا دیا, وہ فارمولے یاد کر لیے, یہ کر لیے. میں آپ کو اپنی سٹوری سناتا ہوں کہ میں او لیولس میں تھا اور میں او لیولس کے بعد نا ایف ایس سی میں چلا گیا. اب ایف ایس سی کے اندر جب میں گیا ہوں تو ادھر سارا رٹا, اور مجھے رٹا نہیں لگانا آتا, مجھے کانسیپٹس لکھنے آتے ہیں. وہ میں پیپر میں بڑی تیاری کر کے کانسیپٹ لکھ رہا ہوں, باقی سارے جو سے وہ رٹا مار رہے ہیں اور وہ لکھ رہے ہیں.
ان کے نمبر زیادہ آ رہے ہیں, میرے کم آ رہے ہیں. وہ یار میں بڑا پریشان, گھر والوں کے سامنے رزلٹ جاتا ہے, گھر والے مجھے گالی, وہی تو پڑھتا نہیں, تو اینج نہیں کر. او بھائی میری بات سنیں, اور یار رٹا نہیں لگ رہا مجھ سے, کانسیپٹس لکھے جا رہے ہیں, میں نہیں رٹا لگا پا رہا. لیکن ان کو نہیں سمجھ آ رہی, ان کو یہ ہے کہ یار نمبر لینے, اور نمبر کا کیا فائدہ ہے, کوئی فائدہ نہیں یار, ایک ڈگری ہے, پیس آف پیپر, بس اسی طرح ہے. اور ڈگری لینے کا بھی کیا فائدہ ہے. اب پاکستان میں کہاں پر جاب کریں. اب کسی سرکاری محکمے میں جاتے ہیں, وہ آپ سے ایکسپیرینس مانگتے ہیں. پرائیویٹ جگہ پر آپ کام کرتے ہیں, کوئی انجینئر جاتا ہے, وہ کہتے ہیں ایکسپیرینس لائیں. ایکسپیرینس تو اسی ٹائم آئے گا جب ان کے پاس جاب ہوگی, اور جاب کے لیے وہ کہہ رہے ہیں ایکسپیرینس ہونا چاہیے. کچھ ایسا سسٹم چلایا ہوا ہے. اور جو اب 20 سے 22 لاکھ روپیہ لگا کر انجینئر بنتا ہے, اس کو ایک اپنی جو جاب ہے نا, وہ بھی تلاش کرنا مشکل ہوا ہے پاکستان میں. یہ پتہ ایسے ہی ہے جیسے کہ میں نا بچے کو تلوار پکڑا دوں اور اس کو کہیں بھائی ٹینک والا کام کرنا, ایسے ہی ہے. تو دیکھا جائے اسی وجہ سے پاکستان کی اس سال میں بہت زیادہ جو پڑھے لکھے نوجوان تھے نا, وہ پاکستان چھوڑ کر چلے گئے. اب اور باہر جا کے کیا کر رہے ہیں, مجھے جہاں تک لگتا ہے وہ ہے سوائیاں سوئی کر رہے ہیں, کیونکہ اسکل تو ہے کوئی نہیں. میں اگر آپ کو اپنی بات بتاؤں, میں بی ایس سی ایس کے 3rd سیمسٹر میں تھا اور میں نے چھوڑ دی. 3rd سیمسٹر میں پہنچ گیا ایک بی ایس سی ایس کا اسٹوڈنٹ, بیچلرز آف کمپیوٹر سائنسز کا اسٹوڈنٹ, اسے ونڈو نہیں کرنی آتی. نہ صرف مجھے, باقی پوری کلاس کو کسی کو ونڈو نہیں کرنی آتی, جو کہ ایک بیسک ہے. اس کو پتہ نہیں ہے کہ یار میں نے ونڈو کیسے کرنی ہے. جب ایک بچے کو 3rd سیمسٹر میں آپ یہ نہیں بتا پا رہے کہ یار ونڈو کس طرح کرنی ہے, اس نے 7th یا 8th سیمسٹر میں جا کے اپلیکیشنز کیسے بنا لینی ہے, اس نے کیسے کر لینا ہے. میں فری لانسنگ ایجنسی رن کر رہا ہوں, IR میڈیا. اس کے اندر کیا ہے یار کہ میرے پاس ماسٹر کے بچے آتے ہیں انٹرویو دینے کے لیے, اور میں ان کو ریجیکٹ کر رہا ہوں, نہیں بھائی اتنا آپ کو اسکل ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں یار ہم نے ٹاپ کیا, یہ کیا, وہ کیا, گولڈ میڈل. میں نے کہا یار گولڈ میڈلسٹ, میں نے گولڈ میڈل کو کیا اپنے گلے میں ڈالنا, میں نے کیا کرنا, مجھے تو کام چاہیے, میں نے تو آپ سے کام لینا. اگر آپ کو کام آتا ہے ٹھیک ہے آپ کام کریں, پیسے لیں, نہیں آتا بھائی جائیں معذرت. تو یہی سین ہو رہا ہے ہماری ڈگری کے ساتھ, کہ مطلب کہ بس ہم وہی تلوار والی بات ہے, تلوار پکڑا کے کہہ رہے ہیں بھائی ٹینک والے کے ساتھ لڑو. تو ایسا پاسبل ہی نہیں ہے. اب دیکھا جائے ہمارا جو ہمسایہ ملک ہے وہ آج چاند پر پہنچ گیا. وہ صرف تعلیم کی وجہ سے پہنچا ہے, کیونکہ ان کی تعلیم جو ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے اور بہت اچھی تعلیم دے رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں نہیں ہے, پاکستان میں بھی کافی جگہ پر اچھی ہے, لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں بچے, وہ بچے پاکستان میں رہنے کی بجائے وہ باہر چلے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ جاب نہیں ہے, ان کے پاس کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے جہاں پر وہ اپنی سکلز دکھا سکیں, کوئی انسٹیٹیوٹ نہیں ہے جہاں پر وہ لیڈرز بن سکیں. ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے پاکستان میں, نہ ہی کوئی انٹرپرنورشپ پاکستان میں اتنے زیادہ وہ سامنے آ رہے ہیں. تو جیسے اب انڈیا میں ہے, سب سے زیادہ انٹرپرنورشپ انڈیا میں اویلیبل ہیں. یوٹیوبر جو ہیں وہ ان کا بچہ جو ہے نا اس نے یوٹیوب سٹارٹ کیا ہوا ہے, لیکن پاکستانیوں کو بس وہ رٹے والا سسٹم لگایا ہوا ہے کہ آپ رٹا کر ہی جائیں. یار بات صرف اتنی سی ہے کہ یہ کام کس کا تھا دیکھنا, حکمرانوں کا کام. یار جو اوپر پاور میں ہے وہ, لیکن ہمارے جڑے پاور میں وہ کیا ایگو میں, اپنی ایگو میں لگے ہوئے ہیں. یار مجھے کرسی مل جائے, مجھے, ایک دوسرے کو کہہ رہا ہے, دوسرا تیسرے کو کہہ رہا ہے, اسی طرح آپس میں لڑتے جا رہے ہیں. یار پس کون رہا ہے, پس ہماری جی عوام رہی ہے. 2 ہاتھی لڑیں گے تو کس کا نقصان ہے یار, گھاس جو سا نیچے پس رہا ہے اس کا نقصان ہے. ہمارے اوپر تو تھو ہی ہو رہی ہے, ہمارے اوپر لانتنے, ہمارے اوپر ہی ڈنڈے, سارا کچھ ہمارے اوپر آ رہا ہے. یار کہ مطلب کہ اپنی ایگو میں عوام کو ویسی ساتھ میں لے کے چل رہے ہیں. دیکھیں نا کیوں کر رہے ہیں یہ, کیسے ہمارے حکمران جو ہیں وہ 70 سالوں سے قرضے لے رہے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن تعلیم کے لیے کیا کر رہے ہیں, تعلیم بالکل زیرو ہے, اپنی عیاشیوں میں وہ لگے ہوئے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے, تعلیم اپنے بچے تو باہر پڑھ رہے ہیں نا. بالکل, اور ادھر پاکستان میں آ کر حکومت کر لیتے ہیں, اس کے بعد جیسے حکومت سے اترتے ہیں, چلو باہر چلیے, واپس چلے جاتے ہیں. مطلب وہ پاکستان میں انٹرسٹ ہی نہیں رکھ رہے. اصل میں ہو یہ رہا ہے, ہمارے جو بچے ہیں آج اگر ہم ان کو تعلیم نہیں دیتے تو 10 سے 15 سال بعد یا 20 سال بعد یہ بچے ہمارے لیے ایک عذاب کی طرح بن جائیں گے, کیونکہ ان کے پاس نہ تو سکلز ہوگی, نہ اسٹڈی ہوگی, وہ غربت کی سطح سے بھی نیچے ہوں. بالکل ایسی, پھر کرائمز بھی بڑھیں گے, سارا کچھ ایشوز آئیں گے جیسے آج کل ہو رہا ہے. ظاہری بات ہے, مجبوری میں ہر بندہ جو ہے وہ اپنا پیٹ پالنے کے لیے لگا ہوا ہے. مہنگائی اتنی ہوئی ہے تو ظاہری بات ہے اس نے کوئی نہ کوئی سٹیپ تو اٹھانا ہے.
فیملیز کہتی ہے پیسہ لائیں, انہوں نے کوئی نہ کوئی مطلب وہ ذہنی طور پر وہ اتنا ڈسٹرب ہوتے ہیں کہ وہ کوئی نہ کوئی غلط قدم اٹھا لیتے ہیں. لیکن اصل میں زیادہ فوکس جو ہے وہ اسٹڈی کی طرف ہونا چاہیے, بزنس کی طرف ہونا چاہیے. جب تک بچے جو ہیں یا اسٹڈی نہیں کر سکیں گے, شعور نہیں آئے گا ان کو, وہ بزنس بھی نہیں کر پائیں گے. نہ ہی وہ پھر انڈیا کی طرح جیسے ان کے سی اوز بنے ہوئے ہیں ڈیفرنٹ کمپنیز میں, پاکستان میں بھی نہیں بن سکیں گے. انڈیا میں جو ہے وہ کافی زیادہ بڑی کمپنیز, آئی فون جو ہے وہ انڈیا میں بن رہا ہے, لیکن پاکستان میں جو ہے وہ ایک اسٹور بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہم وہ اپنے ماما دادا کو کہہ رہے ہوتے ہیں جو باہر ہوتے ہیں, یا رشتہ دار جو ہو رہے ہیں ان کو کہہ رہے ہوتے ہیں جی بھائی جان آئی فون لے آئیے گا. ٹھیک ہے, اور ہم پاکستانی جو ہیں وہ آئی فون منگوا کر اوپر 4-5 لاکھ روپیہ ٹیکس دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ایک سسٹم جو ہے نا یہ مطلب ان سیٹ اپ چل رہا ہے, کسی کو کوئی سمجھ نہیں ہے کیا چل رہا ہے. جس کا جو دل کا رہا ہے وہ لگا ہوا ہے جی, دھکا لگانے لگا ہوا ہے, بجائے اس کو سسٹم کو ٹھیک کرنے کے وہ دھکا لگانے لگا ہوا ہے کہ چل جا. تو ایسا تو پاسبل ہی نہیں ہے. ہم بنیاد ہی نہیں رکھ رہے, ہم بنیادی سسٹم بنا ہی نہیں رہے, کیونکہ بنیاد جو سی وہ اسٹڈیز آئے تھے. بالکل. اچھا, اگر آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ کام حکمرانوں کا ہے یا یہ ہے, مجھے بتائیں کہ اگر آپ کو ایک دن کا وزیر بنا دیا جائے پورے پاکستان کا, وزیر اعظم, تو آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں, میرا جو پہلا قدم ہوگا وہ جتنا بجٹ ہوگا نا اس میں 70% جو ہے نا وہ اسٹڈی پر لگاؤں گا. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ آج کا جو زمانہ چل رہا ہے یا دنیا میں وہ معیشت کی جو جنگ ہے سب سے زیادہ. ٹھیک ہے, نہ ہتھیاروں کی جنگ ہے نہ کسی اور چیز کی جنگ ہے. جس کی معیشت اچھی ہے وہ آج سب سے پاورفل ہے. اب پاکستان میں اگر جب تک معیشت نہیں ٹھیک ہوگی تو ہم کسی کے اوپر راج بھی نہیں کر سکتے. وہ معیشت کیسے ٹھیک ہوگی؟ ہم جب بچوں کو شعور دیں گے, ہم بچوں کو جب بزنس سکھائیں گے, ہم بچوں کو جب انٹرپرنور بنائیں گے, جب ہم ان کو لڑنا سکھائیں گے اسٹڈی کے سے, قلم سے, تو تب جا کر وہ جو ہے نا وہ آگے ہمیں ہماری معیشت کو بھی ٹھیک کر سکتے ہیں. ہمارے پاکستان میں جو ہے وہ بزنس بھی لا سکتے ہیں اور اپنا ڈومیسٹک لیول پر بہت بڑا بزنس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس سے ہماری معیشت جو ہے وہ بھی اسٹرونگ ہو سکتی ہے. یہ حکمرانوں پہ اگر ہم نہ بات کریں گے یار حکمران کیا کریں, فرسٹ تھنگ از کہ ہم کیا کریں. ہم نے کیا کرنا ہے یار کہ جتنے کسی کے پاس جتنا استطاعت ہے کہ یار میں جس طرح بھی پاکستان کو ہیلپ اپ کر سکتا ہوں اس طرح کریں. میں اگر یوٹیوب کے اوپر میری ویڈیوز کافی زیادہ پڑھی ہیں, اس کے اندر یہ ہے کہ فری آف کاسٹ سکھا رہا ہوں کہ یار کچھ کر کے کچھ کر لیں. میں نے اگر ایف ایس سی کی ہوئی ہے نا تو میں نے صرف ایف ایس سی کر کے فری لانسنگ شروع کر لی تھی 2019 میں. مجھے پتا تھا یار کہ میں نے بی ایس سی ایس بھی کر کے کچھ بھی نہیں ملنا. میرے جو سے کلاس میٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی نوکری ہے, 8 سیمسٹر ابھی ان کے پورے ہوئے ہیں, اور وہ مجھے اب پوچھ رہے ہیں کہ بھائی تو سیٹ ہے بھائی, مجھے بتا کہ کچھ کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, مجھے دے دے, مجھے انٹرنشپ پہ رکھ لے, کچھ کر لے. میں نے کہا یار اسکل ہی نہیں ہے تمہارے پاس, تو میں نے ڈگری کا چار ڈالنا, میں نے کیا کرنا ہے ڈگری کا, مجھے کام چاہیے بھائی. مجھے کلائنٹ نے کہا ہے کام کرنا ہے, کام نہیں ہوگا تو مجھے فائدہ نہیں ہے تیرا. میرے پاس ریسنٹلی ایک خاتون آئی تھی, اراؤنڈ اباؤٹ 35 to 40 ایج ان کی ہوگی, اور ایک ریسنٹلی میرے پاس انکل آئے تھے جو کہ تقریباً 50 ایج ان کی ہوگی. وہ میرے پاس اسکل سیکھنے آئے تھے کہ فری لانسنگ کا کوئی اسکل سکھا دیں. مجھے اس وقت سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں انہوں سر کہاں یا وہ مجھے سر کہہ رہے ہیں, میں ان کو سر کہہ رہا ہوں. تو ہم اتنی ایج میں پہنچ کے پھر خیال ہے اوہ یہ کیا ہوگا, جب چانن ہو جائے پھر تو سارا کچھ کلیئر ہے نا کہ یار یہ ہے سامنے. اس وقت ٹائم نہیں ہوتا, اس وقت تو چڑیاں چوگی کھیت, بس ختم. اور ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں, پاکستان میں مہنگائی ہے بالکل, ہمیں احساس ہے, لیکن پاکستانی اگر ڈالر کمانا سیکھ دیں تو ان کے لیے بہت زیادہ ایزی ہو جائے گا. پھر کوئی مہنگائی نہیں ہے. یقین کریں اگر آپ $3,000 کما لیں, پاکستان کا 1 ملین بن یار بہت ہی زیادہ آسان کام ہے. کس طرح ہم فری لانسنگ کر سکتے ہیں یار. اگر کوئی بھی ویور اگر کوئی بھی چاہتا ہے کہ یار فری لانسنگ سکھا دیں یا کچھ کر دیں, میں نہیں چاہتا, میں کسی سے کوئی چارجز نہیں لوں گا. کمنٹس میں بتائیں کہ یار ہمیں یہ سیکھنا ہے, ہمیں یہ سکھائیں. میں کچھ کر آگے میرے پاس جو سے ٹیچرز ہیں, بالکل فری آف کاسٹ, آپ سب کو فری آف کاسٹ جو ہے وہ سکھا دیں گے. کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ نے اگر کانٹیکٹ کرنا ہے کانٹیکٹ کر لیں, لیکن یار مقصد صرف اتنا سا ہے کہ ہم
اپنے پاکستان کے لیے کیا کر سکتے ہیں. حکومت نو چھڈو یار, حکومت لڑتی رہے, جو کرنا ہے کرتی رہے, لیکن ہمارا کیا رول ہے, ہم نے کیا کرنا ہے, ہم کیا کر سکتے ہیں. تو میرے حصے میں جتنا ہے میں وہ اپنا کردار ادا کرتا ہوں. آپ نے کچھ سیکھنا ہے, کچھ کرنا ہے کہ یار ڈالر کس طرح کمائیں, وہ آئیں, آپ کو سکھاتے ہیں انشاءاللہ. اور باقاعدہ جو ہے ہم نے جو ہے وہ ایک پلان بھی بنایا ہوا ہے. جو بھی لوگ یہ سارا سسٹم جو ہے وہ سیکھنا چاہیں گے, ہم بالکل فری آف کاسٹ ان کی مدد بھی کریں گے. باقاعدہ ان کا گروپ بنا کر وہاں پر ان کو ٹریننگ بھی دیں گے. جس بات کی ان کو سمجھ نہیں آ رہی, جو بھی ہیلپ چاہیے ہوگی, ہم اویلیبل ہیں. اور یہ سب کے لیے اپرچونٹی ہے کھلی. یہ نہیں ہے کہ کوئی نہ اس پر گورنمنٹ کا ٹیکس ہے کوئی, اور نہ ہی کوئی اور فیس وغیرہ دینے کی ہے. اگر آپ ابھی بھی نہیں سیکھتے تو پھر آپ سمجھیں نکمے کے نکمے ہی رہیں گے. حالات کیا ہیں, وہ دن بدن وہ اوپر ہی جانے ہیں, نیچے جانے کے تو ختم نہیں ہے. یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ یار ہم نے پوڈ کاسٹ جو سی ہے وہ اس وجہ سے ریکارڈ کی کہ اینڈ پہ ہم مشہوری کر لیں. اگر آپ کو یہ لگتا ہے نا کہ مہربانی آپ نہ آئیں, ہم نے اس وجہ سے نہیں ریکارڈ کی تھی. ہم تو بات کر رہے تھے ریسنٹ, ویسے ہی ہم اسٹڈی کے حوالے سے, تو ذہن میں آیا کہ یار آپ کو یہ بھی بتا دیں, اگر آپ چاہتے ہیں یار کہ کنٹینیو کیا جائے, کچھ بنایا جائے, تو ویل اینڈ گڈ, آپ آئیں, آپ کو فری آف. باقی یہی ہے کہ ہم نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. ڈیفینیٹلی اگر ہم خود اپنا ایک بندہ, آئی جسٹ ٹیل ٹو مائی اسٹوڈنٹس, میں ایک ہی بات کہتا ہوں یار, اگر 100% خراب ہے نا پاکستان, تو یار اگر ایک بندہ سیٹ ہوتا ہے نا, تو 0.0000000 کوئی بھی 1% تو فرق آئے گا نا. تو اگر 100 بندہ فرق آ جاتا ہے یا 1000 بندے میں فرق آ جاتا ہے, تو یار 100% میں کوئی 1% 2% تو کام ہوگا, کچھ تو بہتر ہوگا. تو اگر ہم سارے خود اپنی بہتری کے لیے کام کرتے رہیں تو ڈیفینیٹلی کافی کچھ بہتر ہو جائے گا. ایک تعلیم, اور دوسرا یہ ہے کہ یار اگر اب کیا کریں, نہیں ہو سکتا, تو اسکل ہے, آن لائن بیسٹ ہے. کیونکہ آنے والا جو سا دور ہے وہ میٹا کا ہے, اے آئی ہے, یہ سارا کچھ ہے, کوڈنگ کی طرف ہے, اور عوام کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کوڈنگ کیا ہوتا ہے. ہم تو آئی سی ایس میں بچوں کو یہ سکھا رہے ہوتے ہیں کی بورڈ کیا ہے, اب ماؤس کی ہوتا ہے, ماؤس کی کیز بتا رہے ہوتے ہیں, اس کی کیز بتا رہے ہوتے ہیں, کی بورڈ کی ریم بتا رہے ہوتے ہیں. وہ یار اس کا فائدہ ہی نہیں ہے. یہ بکس بھی اس ٹائم کی بنی ہوئی ہے جب کمپیوٹر نیا پاکستان میں آیا تھا, ٹھیک ہے. اس ٹائم کی وہ بکس انہوں نے رکھی ہوئی, آگے کاپیاں چلائی جا رہے ہیں, نہ ان میں کوئی چینجنگ لے کر آ رہے ہیں کہ آگے کیا سسٹم آ رہا ہے, کون سی ویب سائٹس آ رہی ہیں, کیا سسٹم. اچھا, تو ایک کوشچن ہے آپ کے لیے کہ جیسے آپ نے مجھ پر ایک کوشچن کیا کہ آپ کو اگر وزیر اعظم بنا دیا جائے تو آپ کیا کریں گے اس پاکستان کے لیے, پاکستان کی یوتھ کے لیے. جی, پاکستان کو بیسیکلی اگر مجھے وزیر اعظم بنایا جائے تو بیسیکلی واٹ آئی ڈو از کہ میں پڑھائی کے اوپر نا کافی زیادہ زور دوں گا کہ یار جو آنے والا دور ہے نا اس کے لیے ہم پریپیئر کریں اپنے بچوں کو. نہ کہ جو 19ویں صدی کا ہے بچہ, اس کو ہم 21ویں صدی میں جب لے کے آتے ہیں تو اس کو کوئی کام ہی نہیں آتا ہوتا. تو اگر مجھے بنایا جائے تو آئی ڈیفینیٹلی ورک آن دس ایجوکیشن کہ 19ویں صدی کو ختم کر کے 21ویں صدی کی پڑھائی جو سی ہے وہ لے کے آیا جائے. باقی ہوپ فلی یہ کوشچن آپ سب کے لیے بھی ہے کہ اگر آپ کو ایک دن کا وزیر اعظم بنا دیا جائے تو آپ کیا کریں گے اس پاکستان کے لیے, تو کمنٹس میں لازمی بتائیے گا. اوکے, سو دس واز آل فرام آور سائڈ. تو انشاءاللہ سی یو پیپل ان دا نیکسٹ ون, اسی طرح ایک اور ٹاپک کے ساتھ. سو سی یو پیپل ان دا نیکسٹ پوڈ کاسٹ. تھینک یو.